طب یونانی میں جو لوگ شوق رکھتے ہیں علاج کروانے کا، یا وہ لوگ جڑی بوٹیاں استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں، ان کے لیے مفید معلومات لے کر میں حاضر ہوا ہوں آج مورنگا فوڈ لودھرا کے پلیٹ فارم سے حکیم محمد اسماعیل۔ آج جس جڑی بوٹی کا میں آپ کو تعارف کرواؤں گا، اس کا ایک اہم کردار ہے طب یونانی میں، ہومیوپیتھک میں۔ اب تو یہ ایلوپیتھک میں بھی استعمال ہونی شروع ہو چکی ہے۔ ہومیوپیتھک میں ٹیبلٹ، ڈراپ، سیرپ، اور ہربل میں، یونانی میں شربت، کیپسول، ڈراپ، صفوف، قہوہ، جوشاندہ، بے شمار طریقوں سے استعمال کی جانے والی یہ بوٹی ہے دھماسا۔ دھماسا اور جوانسا یہ دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ آج جو میں آپ کو تعارف کرواؤں گا، یہ کراؤں گا دھماسے کا۔ ایک جوانسا ہے، ایک دھماسا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے ہوتی ہے گرین، سبز رنگ کی یہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ سوکھ جاتی تو یہ سنہری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر نا کانٹے لگتے ہیں، کانٹے، کیونکہ اس کو جب ہم اکھاڑیں تو بڑی مشکل سے اکھاڑی جاتی ہے، اور جیسے یہ اکھاڑنے میں ہمیں تکلیف دیتی ہے، ویسے یہ اندر جا کے نا ہماری بیماری کو تکلیف دے کر بیماری کو باہر نکالتی ہے۔ اس کو مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں دھماسا، اور ہماری جو مادری زبان ہے سریکی، اس میں اس کو کہتے ہیں دمہا، اور انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں فیگونیا۔ فیگونیا جو ہے یہ ایک مشہور دوا ہے، ایک دیسی جڑی بوٹی ہے، اور یہ اس کے پھول ہیں، یہ اس کے پھول لگتے ہیں، اور اسی سے ان کا جو سیڈ نکلتا ہے، بیج نکلتا ہے، پھر یہ اگلا پودا پھر تیار ہوتا ہے۔ یہ کانٹے ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کے مزاج کی، تو اس کا مزاج سرد اور خشک ہے، یعنی کہ یہ ٹھنڈا اس کا مزاج ہے۔ اور ہمارے جو پرانے بزرگ تھے وہ رات کو اس کو بھگو کر رکھ دیتے تھے پانی میں، صبح اس پانی کو کپڑے سے چھان کر اس کو پی لیتے تھے۔ یعنی کہ یرکان میں، ہیپاٹائٹس میں، سفرا میں اور فیٹی لیور میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا تھا۔ اور اس کا جو استعمال ہے یہ پہلے ہر گھر میں ہوتا تھا اس کا استعمال۔ جیسے ہی گرمیاں شروع ہوتی تھیں لوگ اس کو استعمال کرتے تھے ماشاءاللہ۔ تو اب کیونکہ اس کا ملنا بھی نایاب ہے، یہ ملتی بہت مشکل سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا استعمال جب ملتی مشکل ہے، پھر استعمال بھی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن طب یونانی میں اور چائنیز طب میں اس کا اہم مقام ہے۔ کسی بھی ہربل سٹور پہ جاتے ہیں، ان سے کہیں بھئی ہمیں فیگونیا ڈراپ دے دو، وہ آپ کو جرمنی کا بھی ڈراپ دے دے گا، چائنا کا بھی دے دے گا، یونانی کے ہر علاقے کا آپ کو ڈراپ دے دے گا۔ اس کا وہ یہی ہے، اصل میں فیگونیا اس کو کہتے ہیں، یہ فیگونیا ہے۔ اس کا جو مزاج ہے یہ ہے ٹھنڈا اور خشک، یعنی کہ گرمی اور خشکی کو یہ ختم کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائدے کی۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ پہلے نمبر پہ اگر آپ کا فیٹی لیور ہے، لیور میں فیٹ زیادہ جمع ہو گئی ہے، سفرا ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، آپ اس کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں، رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح اس کو استعمال کریں، تو آپ کو چند ہی دنوں میں ایک نمایاں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہے، طرح طرح کی آپ میڈیسن کھا کر تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تھوڑا سا کھانے کی وجہ سے الٹیاں چکر آتے ہیں، کبھی قبض بن جاتی ہے، کبھی گیس بن جاتی ہے، تو معدے کے لیے بھی بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور جوڑوں کے دردوں میں اس کا بہترین کمال ہے۔ پہلی دوسری خوراک کی اثر کرتی ہے،
ہماری جتنی بھی جلدی امراض ہیں، جلد کے جتنے بھی امراض ہیں، ہمارے سکین جس کو ہم کہتے ہیں، سکین پرابلم جتنی بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی تمام بیماریوں میں اس کو بہترین معجزاتی ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، معجزاتی پودا سمجھا جاتا ہے اس کو۔ کینسر، ٹیپ جیسی بیماریوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے فیگونیا جڑی بوٹی۔ اس کے اب تو یہ پنساروں کے پاس بھی مل جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جوان جو ہے، جس کو جوانسا کہتے ہیں، وہ ایک عام جڑی بوٹی ہے، یہ اس کے مشابہ ہے، لیکن جو بیج ہے، جو پھول ہے، وہ مختلف ہے اس کے اور اس کے۔ اگر ہمارے گھر میں اس کا پاؤڈر پڑا ہو، ہم اپنے کھانوں میں اس کو مثال کے طور پہ استعمال کریں، کیونکہ اس کا جو ہے نا، یہ جو اس کا ذائقہ ہے تلخ ہوتا ہے، تلخ، یا ہم ویسے اس کو پانی میں استعمال کریں، یا اس کو ویسے چمن کے ساتھ استعمال کریں، سفوف بنا کر استعمال کریں، یا پھر ہم اس کو اس کا جو ہے نا، جو بنے بنے میڈیسن لے لیں بازار سے، تو یہ تمام طریقوں میں اس کا بہترین کردار ہے، بہترین کام ہے۔ اور جتنی بھی ہماری بے شمار بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، جو کہ انسانوں کے بقول لا علاج ہیں، ویسے تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، کوئی بیماری کا علاج ناممکن نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج بھی ہے، ہر بیماری کی جو نا بہترین اس کی دوا بھی ہے۔ تو جن لا علاج بیماریوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جیسے جو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، اعصابی کمزوری ہے، جوڑوں کا درد ہے، اس میں اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ آخر میں بات کریں گے اس کی مقدار خوراک کی۔ 30 سال سے 50 سال کی عمر تک جو لوگ ہیں، وہ اس کو 3 سے 4 گرام 5 گرام روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، 2 ٹائم یا 3 ٹائم، لیکن مقدار خوراک 5 گرام ہی ہوگی دن کی، یا آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ فریش مل جاتی ہے، سبز مل جاتی ہے، تو آپ اس کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح چھان کے وہ پانی پی لیں، پھر اسی میں دوبارہ اور پانی ڈال دیں۔ اسی طرح آپ اس بوٹی کو 12-13 دن آرام سے پی سکتے ہیں اور بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، الرجی کا، خارش کا، پھنسیاں، پھوڑے، چنبل، تدری، اس طرح کی بے شمار۔ اس کی پھر کریمیں بھی بنتی ہیں، اس کے لوشن بھی بنتے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ جو چھوٹی سی رائے ہے یہ پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ اسی کا اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔